آج سوات کے علاوہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں جو بدامنی ہے اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی غیر متوقع جو ہمیں ایک منظر نظر آیا کہ پی ٹی ایم کے رہنما منظور پشتین اور جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے سوات میں مظاہرے سے خطاب کیا۔ جو سوات میں جو مظاہرہ تھا وہاں پہ کیا نعرے لگ رہے تھے اور لوگ کیا چاہتے ہیں، بڑے سادہ سی نعرے ہیں، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ منظور کہا جا رہا ہے، یہ غنڈہ گردی، بھتہ خوری، جبری گمشدگی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نامنظور ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو اتحاد تھا لوگوں کا، یہ بڑے عرصے بعد اتحاد دیکھنے میں نظر آیا۔ تو وسیم سجاد صاحب، جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ تو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے تو جو مذاکرات وہ ہیں وہ چل رہے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں، اس میں کوئی اور گروپ ملوث ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو اب اسلام آباد سے زیادہ سوات کی فکر کرنی چاہیے؟ میرا خیال جی ہر ایک کو کرنی چاہیے، نہ صرف تحریک انصاف کو، کیونکہ پہلے بھی سوات میں حالات جب خراب ہوئے تو اس کے اثرات پھر ادھر ادھر شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں پہلے تو یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے اور ہر ایک نے اس کو سمجھا ہے کہ بہت غلط، بچوں کی اسکول وین پہ حملہ ہوا، جی، تو یہ ایک بہت افسوسناک دردناک واقعہ ہے۔ لیکن یہ جو اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، سوات کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں، گمشدگی کے خلاف ہیں۔ اور یہ ایک وہاں پہ جو لابی ڈیولپ ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں وہاں کے امن امان کے لیے، حالات کے لیے ایک اچھا ثابت ہوگا، ایک اچھا قدم ہوگا، جس کے بعد میرے خیال میں جو دوسری فورسز ہیں ان کے لیے ایک رکاوٹ ثابت ہوگا۔ تو یہ جو لوکل پریشرز ہوتے ہیں یہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بنسبت کہ حکومتی کوئی اقدامات کیے جائیں، لیکن اگر لوکل پریشرز ہوں گے تو حکومتی اقدامات بھی زیادہ مؤثر ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو سوات کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں، منتخب نمائندے ہیں، وہ ہیں مراد سعید صاحب۔ مراد سعید صاحب کا اس صورتحال میں کیا ان کا ایک کلپ آپ سن لیں۔ ہمارا قصور کیا ہے کہ پختون ہے، ہم نے امن کی بات کی ہے، اس وقت کے امن کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارا آپ کی لڑائیوں میں کیا کام ہے یار؟ نمائندہ میں ہوں، ووٹ لوگوں نے مجھے دیا تھا، صوبے میں حکومت میری ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، میرے فیصلے آپ کرتے ہو، تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے کرنے والے؟ میں اس لیے بار بار وارن کر رہا ہوں کہ حالات اس طرف نہ جائے، اور تین چیزیں میں پھر سے پہلے سے بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک کہ آپ نے کہا کہ حالات ٹھیک ہے تو ہمیں ٹھیک حالات دکھاؤ۔ آج میرے بچے جو ہے وہ اسکول جانے والے بچے یار، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ احسن اقبال صاحب، کیا مراد سعید صاحب جو ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے مراد سعید صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے پیچھے پوری ان کی اسکواڈ کھڑی ہے، کمانڈو بھی کھڑا ہے، پولیس بھی کھڑی ہے، کے پی میں حکومت ان کی ہے، لا اینڈ آرڈر کے پی حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیے مسلسل وہاں پر جو کے پی کی حکومت ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی، لا اینڈ آرڈر میں مسلسل فیل ہو رہی ہے۔ اب وہ آ کے کسی کو بلیم کرنا چاہیں تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے سوات کا جو اسکول وین پہ حملہ، میرا خیال ہے یہ علامتی طور پہ ویسا ہی واقعہ ہے جیسے آرمی پبلک اسکول پہ جب حملہ ہوا تھا، اس نے پورے ملک کو یکجا کر دیا تھا۔ اور آپ نے جو مظاہرہ دیکھا سوات میں، یہ سوات میں اسکول وین کے اوپر حملے نے اسی طرح پورے وہاں کے علاقے کو اور لوگوں کو اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ سب کو اکٹھا کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں جتنی بدامنی، قتل و غارت گری پچھلے 10-15 سالوں میں ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں پر اب لوگوں میں بہت مضبوط پیس کانسٹیٹوئنسی، پیس کی لابی بن چکی ہے، اور کسی کو وہ اب اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی آ کے وہاں پہ بھتہ خوری کرے، کوئی آ کے۔ اچھا پھر تعلیم دیکھیں، آج کوئی ایسا گروہ
کہ جو اسلام کا نام لیتا ہے اور اگر وہ تعلیم کو نشانہ بناتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے. آج مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ ہی تعلیم سے دوری ہے, اور اگر آپ تعلیم کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ مسلمانوں کا کام نہیں کر رہے, مسلمانوں کے دشمنوں کا کام کر رہے ہیں. اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے بیرسٹر گوہر صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہی ہے, کہ اس معاملے پہ کافی دن پہلے جب ہم نے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف صاحب سے بات کی, انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. اے این پی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صوبے کے بہت سے علاقے جو ہیں اس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے جو عسکریت پسند ہیں وہ واپس آ گئے ہیں, انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس پہ آپ بطور حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان کے کیا کہیں گے؟ اس بات سے تو میں قطعی اختلاف کروں گا کہ ٹی ٹی پی کے جن لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ ان کی سنجیدگی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ, ایک اعتماد سازی کے طور پر یہ کمٹ کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کارروائی کریں گے تو اس کو وہ باقاعدہ اون کریں گے, اور اگر وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے لیکن وہ ان سے منسوخ کی جائے گی تو وہ اس کو ڈس اون کریں گے. اور اب تک میرے ساتھ بھی رابطہ ہے, انہوں نے 2 بار 2 کارروائیوں کو براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے اس کو ڈس اون کیا ہے. آج بھی بیرسٹر سیف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, آج انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں. جو واقعہ طالبان کے ساتھ ہوتا ہے یا طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, تو وہ طالبان نے تو کیا ہوگا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی بھی کا واقعہ ہو. ٹی ٹی پی بذات خود ایک تنظیم ہے, مین تنظیم ہے ان کی, لیکن اس تنظیم کے علاوہ کئی اور گروپ ہیں. ان گروپوں نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کا انکار کیا ہے, اس سے بغاوت کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ مذاکرات اور ہم جنگ جاری رکھیں گے. تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں جس میں طالبان کی طرف سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی یا وہی مرتکب ہوں, ذمہ دار ہوں ان واقعات. اب اس میں یہ بتائیں کہ کیا مراد سعید کے موقف میں اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کے موقف میں بہت فرق نہیں ہے؟ سر دیکھیں, وہ جو اوورآل جس بات کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح بلیم نہ کرے کہ صرف اور صرف جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہے یہ ٹی ٹی پی ہی کر رہی ہے. وہ اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نہیں کر رہی. کچھ کاروائیاں 2-3 کی طرف جو اشارہ کیا گیا کہ ٹی ٹی پی نہیں کر رہی, یہ ان کے اور گروپ سے, کیونکہ ان کے سب گروپس تو بن چکے تھے اور ہو رہے تھے, وہ آپس میں ان کا بھی اتفاق نہیں تھا. میر صاحب سب سے جو امپورٹنٹ ہے آج کے بھی سارے پروٹیسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا, کالج یونیورسٹی سارے کے اور ٹریڈر سب لوگ اکٹھے آئے ہوئے تھے, اس میں ہر پارٹی کا بندہ وہاں شامل تھا. اس وقت لوگ سارے یونائٹڈ ہے اگینسٹ طالبان. وہ کہتے ہیں نام نہیں لے طالبان نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی, وہ جو بھی کرے جس بھی. لیکن پروونشل گورنمنٹ کنفیوز نہیں ہے, وہ طالبان اور ٹی ٹی پی میں فرق. سر میں ان کو ٹو دس ایکسٹینٹ بینیفٹ دے رہا ہوں کہ یہ ڈسٹنکشن بے شک نہ کرے. جسٹ گو اگینسٹ ہو از ریسپانسبل فار دا ٹیرر.